وہ پرانی حویلی جس پر رنگین بلبوں کے قوقمے روشن تھے، اب وہ ساری ہی مفقود ہو چکے تھے۔ حویلی پر ویسی ہی ازلی ویرانی اور ایک سیلن زدہ سی پراسرار خاموشی مسلط تھی۔ اچانک کایا پلٹ پر اوشا کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ ایسے میں اشوک بیزاری اور غصے میں بولا، میں نے کہا نا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہے، بلا وجہ میری نیند خراب کر ڈالی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا دوبارہ بستر پر آ کر گہری نیند میں ڈوب گیا اور اوشا ابھی تک حیرت کے سمندر میں غوطہ تھی۔ یہ کیا؟ کہاں گئے یہ سب لوگ؟ اور وہ باراتی؟ یہ ڈھول تاشے بجانے والے کہاں گئے یہ سب لوگ؟ وہ عجیب انداز میں زیر لب بڑبڑائی۔ اس کے دل و دماغ میں وحشت سے گھرانے لگی۔ وہ اب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سامنے پرانی حویلی کی جانب تکے جا رہی تھی، مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ کیا یہ سب میرا وہم تھا؟ وہ سوچنے لگی، مگر اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو خود اس نے یہاں ایک شادی کی تقریب ہوتے دیکھی تھی۔ نہ صرف یہ، بلکہ وہ خود چل کر وہاں تک گئی تھی اور ایک مہمان عورت سے بات بھی کی تھی۔ نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا، یہ وہم نہیں ہو سکتا۔ وہ پاگلوں کی طرح بڑبڑائی۔ اسے اپنے اعصاب شل ہوتے محسوس ہونے لگے۔ اس کے دماغ کی رگوں میں جھنجھناہٹ سی محسوس ہونے لگی، حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ ایک عجب سا غصہ آنے لگا تھا اسے۔ پھر وہ کھڑکی کے پاس سے ہٹ گئی۔ کمرے کی دم بخود فضا اسے ہذیانی قہقہوں کی طرح محسوس ہونے لگی۔ اس نے اپنی شل ہوتی کیفیت پر قابو پایا اور قریب تپائی پر رکھے کانچ کے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلا اور ایک ہی سانس میں سارا پانی گٹاگٹ چڑھا گئی۔ اسے اپنے پاؤں من من کے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ ابھی تک عجیب اور حواس زدہ کیفیت سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اس کا دل و دماغ بار بار وہم کی نفی کر رہے تھے اور انہیں یہ تسلیم ہی نہیں تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جس بارات اور سجی سوری حویلی کو اوشا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ پل بھر میں کس طرح ایک پرہیبت ویرانی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ابھی وہ اپنا سر تھامے حیران و پریشان سی کھڑی تھی کہ اچانک کھلی ہوئی کھڑکی سے دوبارہ شادیانے اور شہنائیاں بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ بری طرح چونکی اور وحشت زدہ ہو کر کھڑکی کی طرف آ کر جب اس نے دیکھا تو سانس جیسے اس کے سینے میں اٹک کر رہ گئی۔ وہی بارات کا روشن روشن منظر اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ یہ دیکھ کر اسے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو یہاں کچھ نہ تھا، پھر یہ اچانک سب کہیں میں واقعی کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ اس نے حیرت اور پریشانی سے سوچا، پھر اپنی کلائی پر دانت سے کاٹا تو تکلیف کا احساس ہوا، یعنی وہ خواب نہیں دیکھ رہی تھی۔ تو پھر یہ کیسا اصرار تھا؟ یہ سب کیا تھا؟ اس نے پھر بغور سامنے دیکھا۔ بارات کا شور اب دھیما پڑ گیا تھا۔ لوگ باغ اب واپس لوٹ رہے تھے۔ بتیاں روشنیاں بھی بجھ گئی تھیں۔ شاید چند لوگ اندر حویلی میں دلہا دلہن کے ساتھ موجود تھے۔ حویلی پر اب سناٹا چھا گیا تھا۔ اوشا کچھ سوچ کر پھر باہر تاریکی میں آ گئی اور تیز تیز قدموں کے ساتھ پرانی حویلی کے قریب آ کر چند ثانیے رک گئی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ پرانی حویلی پر سناٹا طاری تھا، تاہم اب بھی ظاہر یہی ہو رہا تھا کہ یہاں ایک شادی کی پرتعیش و پروقار تقریب انجام پا چکی ہے۔ اوشا نے ذرا دیر رک کر دھڑکتے دل کے ساتھ آگے قدم بڑھا دیے اور پھر کپ کپاتے قدموں سے حویلی کے بڑے سال خوردہ دروازے پر آ کر رکی اور لرزتے ہاتھ سے دروازے کو اندر دھکیلا۔ اندر ایک بڑا کمرہ تھا جو روشن تھا، مگر وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ اوشا نے اندر قدم رکھ دیا۔ ایک طرف کمرے میں کسی کے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آئیں۔ اوشا کا دل خوف سے جکڑا ہوا تھا، مگر ایک انجانی قوت تھی یا پھر فطری تجسس کی کارستانی کہ اس کے قدم مذکورہ کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ کمرے کا دروازہ مکمل بند نہ تھا، جس کی جھری سے روشنی امڑ رہی تھی۔ وہ اپنی لرزہ برندام کیفیت پر قابو پاتے ہوئے دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی۔ اندر سے ہنوز ہنس ہنس کر باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان آوازوں سے معلوم ہوتا تھا کہ اندر ایک عورت اور مرد موجود ہیں۔ کیا یہ دلہا دلہن تھے؟ اس کے ذہن میں ابھرا، پھر دروازے کے قریب پہنچ کر ذرا رکی اور پکارا، کوئی ہے؟ اوشا کے پکارنے کی دیر تھی کہ اچانک اندر گہری خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جیسے اندر کوئی بھی موجود نہ ہو۔ پھر ٹھیک اسی لمحے حویلی میں اندھیرا چھا گیا، جیسے اچانک بجلی چلی گئی ہو۔ اوشا کا دل اچھل کر حلق میں آ ٹکا، مگر اس نے دیکھا کہ اندر کمرے میں روشنی برقرار تھی۔ ایک لمحے کو اوشا کا پھر دل چاہا کہ وہ اس منحوس جگہ سے فرار ہو جائے، مگر اس کے قدم جیسے کسی نے پکڑ لیے تھے۔ کوئی انجانی اور غیر مرئی طاقت اسے کمرے کے اندر جانے پر اکسا رہی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے اوشا کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ایک مسہری پڑی تھی جسے بڑے خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ اوشا نے دیکھا مسہری پر پھولوں اور رنگین جھالروں کی سیج بنی ہوئی تھی۔ یقیناً دلہا دلہن اندر موجود تھے۔ ایسے میں اوشا کو یہ بات تہذیب کے خلاف لگی اور وہ فوراً واپس جانے کے لیے مڑی۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ ایک نسوانی آواز نے اسے عقب سے پکارا، واپس کیوں جا رہی ہو؟ لوٹ آؤ، دیکھو ہماری شادی۔ اوشا کے قدم اپنی جگہ جم کر رہ گئے۔
और उसने खड़े खड़े आहिस्तगी से गर्दन मोड़ कर उक़ब में मसहरी की जानिब देखा तो जैसे पत्थर की बन गई। वो मंजर इतना ही खौफनाक और डरावना था कि उषा के हलक से चीख भी न निकल पाई। सामने मसहरी पर जर्क बर्क लिबास में दुल्हा दुल्हन बैठे थे, मगर इन दोनों के सर शानों से गायब थे। फिर इन दोनों दुल्हा दुल्हन ने अपने दोनों हाथ बढ़ाते हुए उषा को अपनी तरफ बुलाया। तब न जाने किस तरह या बिल्कुल गैर इरादी तौर पर उषा के हलक में फंसी हुई चीख बुलंद हुई और वो अंधाधुंध दौड़ती हुई कमरे और फिर हवेली से बाहर आ गई। बाहर पहुंचकर जब उसने सदर दरवाजे की चंद सीढ़ियां उतरने के लिए पांव रखा तो दहशत से उसकी आंखें फैल गईं। चांद की ठंडी रोशनी में उसने अपने पैरों के नीचे दो कटे हुए सर पड़े देखे। एक सर औरत का था, किसी दुल्हन की तरह बना सवरा, और दूसरा सर एक मर्द का, जिनकी पलक झपकाती आंखें उषा को अपने वजूद में सरायत करती महसूस हो रही थीं। उषा ने मारे दहशत की एक चीख मारी और छलांग लगा दी। दोनों कटे हुए सरों को फलांगने की सूरत में वो जमीन पर आ पड़ी, मगर फिर उसने उठने में देर नहीं लगाई थी और गिरते ही उठकर उषा ने दीवानावार चीखते हुए रेस्ट हाउस की तरफ दौड़ लगा दी। अपने उक़ब में उसे रोने और चीखने चिल्लाने की डरावनी और फिर शैतानी कहकाओं की आवाजें आने लगी, मगर उषा के कदम नहीं रुके। वो किसी न किसी तरह गिरती पड़ती रेस्ट हाउस पहुंची और कमरे में एक कुर्सी पर बैठकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। इसका हलक सूख कर कांटा हो रहा था। उसने पानी पिया और एक निगाह बेड पर गहरी नींद सोते हुए अपने शौहर अशोक पर डाली। इसके बाद खिड़की के करीब आकर सामने पुरानी हवेली की तरफ खौफजदा नजरों से तकने लगी। वहां वीरानी और तारीक सन्नाटे के सिवा कुछ न था। उषा ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी और दोबारा बिस्तर पर आकर बैठ गई। इसके दिलो दिमाग पर हनूस खौफ छाया हुआ था। गुजरते लम्हात के डरावने मनाजिर उसके चश्मे तसव्वुर में गर्दिश कर रहे थे। वो सरबरीदा दुल्हा दुल्हन कौन थे और पुरानी हवेली के दरवाजे की चौखट पर पड़े हुए कटे हुए दो सर, जो यकीनन इन दोनों दुल्हा दुल्हन के ही हो सकते थे, उषा की आंखों के सामने गर्दिश कर रहे थे। बरीदा सरों के नकूश जो एक मर्द और औरत के थे, उषा के जहन में जैसे सख्त होकर रह गए थे। उनकी यकटुक और गाहे बगाहे पलक झपकाती आंखें उषा को अभी तक नहीं भूली थी। उषा संजीदगी से सोचने लगी कि क्या ये सब उसका वहम था? हरगिज नहीं। दूसरे ही लम्हे उषा ने अपने ख्याल की खुद तरदीद कर दी। ये सब मबनी बर हकीकत था। खुद इसने अपनी आंखों से ये सब डरावना मंजर देखा था। वो ये सब नहीं झुटला पा रही थी। कोई इसकी बात पर यकीन भी कैसे करता? बाहर अब सफेद सहर नमूदार होने लगा था। उसने अपने शौहर अशोक को ये बात बताई तो हस्बे तवक्को उसने उषा के डरावने ख्वाब पर ही महमूल किया। हकीकत यह थी कि अशोक खुद अपनी किसी पुरस्कार परेशानी में घिरा हुआ था। ताहम इतना जरूर चौंका था जब उषा ने उसे ये बताया कि दुल्हा दुल्हन का नाम नंदलाल और कुमारी था। तो एक लम्हे के लिए उसने चौंक कर उषा की तरफ गहरी नजरों से देखा। उषा ने महसूस किया कि अशोक को हैरत से ज्यादा तशवीशनाक झटका लगा था, मगर फिर अशोक ज्यादा देर उषा से बात न कर सका और अपने कमरे में चला गया। ये उसी रोज शाम का जिक्र था। अशोक अंदर अपने कमरे में था। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उषा उठकर दरवाजे तक आई। आज मीना नहीं आई थी, इसीलिए उषा ने खुद ही दरवाजा खोला। सामने गवर्दन खड़ा उषा की तरफ बरमाती नजरों से देख रहा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा थाल था। बाहर खिजा आलू झक्कड़ चल रहे थे। थाल पर नक्शेन रेशमी रुमाल ढापा हुआ था। क्या है ये? उषा ने किसी कदर तलखी से पूछा। जी मालकिन, ये कुछ कश्मीरी सेब और माल्टे तोड़े थे, सोचा आपके लिए ले आऊं। उषा ने ना चाहते हुए वो थाल ले लिया। फिर सपाट लहजे में पूछी, मीना आज नहीं आई है? तबीयत तो ठीक थी इसकी? जी वो जरा बीमार थी, सर में दर्द था उसके। उसने जर्द आंखों से देखते हुए जवाब दिया। कल रात यहाँ पुरानी हवेली में किसकी शादी हो रही थी? लम्हा भर बाद उषा ने पूछा तो एक लम्हे को गवर्दन के चेहरे पर शिकनों का जाल फैलता गया। फिर उसने नफी में अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं तो भला इस वीराने में, और वो भी इस पुरानी आसिफ ज़दा हवेली में भला कौन बेवकूफ शादी करेगा? उषा के लबों से गुमगु अंदाज में निकला और फिर वो अंदर आ गई। थाल इसके हाथों में था जो खासा वजनी मालूम हो रहा था। अचानक न जाने किस तरह थाल के ऊपर ढका रेशमी रुमाल फिसल कर नीचे गिर पड़ा। उषा की जो थाल पर नजर पड़ी तो खौफ और दहशत से उसके हलक से चीख निकल गई। थाल पर नंदलाल और कुमारी यानी दुल्हा दुल्हन के सर रखे हुए थे। थाल उषा के हाथ से छूटकर फर्श पर गिर चुका था और दोनों खून बहाते कटे हुए सर फुटबॉल की तरह दूर तक लुढ़कते चले गए थे। उषा हिज़यानी अंदाज में चीखती चिल्लाती हुई कमरे की तरफ दौड़ती गई। अंदर से उस वक्त अशोक उसकी चीख सुनकर बदहवास होकर निकल रहा था। उषा उसके साथ लिपट गई। अशोक, वो उषा के हलक से घुटी घुटी आवाज निकली। वो उंगली से एक तरफ फर्श में इशारा कर रही थी। क्या हुआ उषा? कौन है? यहाँ तो कोई भी नहीं। अशोक ने उसे संभालते हुए कहा। उषा का पूरा वजूद लर्जीदा पत्ता बना हुआ था।
اس نے ڈرتے ڈرتے گردن موڑ کر خوفزدہ نظروں سے سامنے دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ فرش پر تھال الٹا دھرا تھا اور جا بجا بڑے بڑے سرخ سیب اور مالٹے بکھرے ہوئے تھے۔ کیا ہے یہاں؟ کچھ بھی تو نہیں، تم نے کیا دیکھا تھا؟ اشوک نے اس سے پوچھا تو اوشا نے اسے ساری بات بتائی کہ تھال میں 2 کٹے ہوئے سر رکھے تھے۔ اشوک نے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ اب اوشا کی دماغی حالت پر شبہ کرنے لگا تھا۔ اسی روز نارائن آیا۔ وہ خلاف معمول بہت شاداں و فرحاں تھا۔ اس بار اوشا بھی ان دونوں کے درمیان موجود تھی۔ نارائن نے مسرور ہو کر اشوک کو ایک خوشخبری سناتے ہوئے بتایا، اشوک صاحب بدھائی ہو، دشمنوں کا منہ کالا ہو گیا ہے، وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اس کی بات پر اشوک بھی کھل اٹھا۔ اچھا کیا ہوا بتاؤ تو ذرا۔ نند لال اور کماری کے قتل کا معاملہ داخلے دفتر کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے تمہاری حکمت عملی کامیاب رہی۔ اشوک نے توصیفی لہجے میں کہا تو نارائن فخر سے بولا، جی ہاں، یہ تو اچھا ہوا کہ آپ نے میرے مشورے پر عمل کرتے ہوئے کوئی جوابی کارروائی نہ کی اور خاموشی سے یہاں سکونت اختیار کر لی، ورنہ حالات بہت نازک تھے۔ آپ کے منظر عام پر ہونے یا کسی بھی جوابی کارروائی کرنے سے حالات الجھ سکتے تھے۔ اس کا مطلب ہے اب ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے؟ اشوک نے کسی قدر خوش ہو کر کہا تو نارائن فوراً بولا، نہیں سر، ابھی معاملہ پوری طرح ٹھنڈا پڑنے دیں، آپ کو یہاں تو کوئی تکلیف نہیں ہے نا؟ پھر اشوک کو جیسے اچانک کچھ یاد آیا اور وہ نارائن سے بولا، یار میں نے تمہیں اپنی اسٹڈی سے وہ نیلی ڈائری لانے کو کہا تھا، وہ کہاں ہے؟ اس کی بات سن کر نارائن کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس نے ایک اضطراری سی نظر پہلے اوشا پر ڈالی اور پھر اشوک کی طرف دیکھتے ہوئے خاصی الجھن آمیز پریشانی سے بولا، میں آپ کی رہائش گاہ پر گیا تھا اور آپ کے کمرے سے وہ ڈائری ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر وہ میرے ہاتھ نہ لگ سکی۔ کیا؟ پریشانی کے باعث اشوک کا منہ کھل گیا۔ اوشا نے بغور اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ اسے بدحواس نظر آنے لگا تھا۔ ادھر اشوک نے نہایت پریشان کن لہجے میں نارائن سے کہا، نارائن یہ اچھا نہیں ہوا، تم جانتے ہو کہ وہ ڈائری میرے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے، اگر وہ کسی کے ہاتھ لگ گئی تو؟ وہ اچانک کچھ کہتے کہتے رک گیا اور دزدیدہ نظروں سے قریب کھڑی اپنی پتنی کی طرف دیکھا۔ اوشا نے صاف طور پر محسوس کیا تھا کہ اشوک کو وہاں اس کی موجودگی سخت گراں گزری تھی۔ پھر وہ اوشا کو جیسے گھورتے ہوئے بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، جاؤ اپنے کمرے میں۔ اوشا کو اشوک کا لہجہ سخت گراں گزرا تھا مگر وہ ضبط کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، مگر پھر بھی جاتے جاتے اس نے دیوار سے کان لگا دیے تھے۔ پھر اس نے اشوک کو نارائن کو کہتے ہوئے سنا، نارائن تمہیں ہر صورت میں ڈائری تلاش کرنی ہے، تم نہیں جانتے میں نے سر اسے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اشوک جب دانستہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکا تو نارائن نے بلا تعمل جیسے اپنی گلو خلاصی کرنا چاہی۔ بہرطور پھر اوشا وہاں ایک لمحے بھی نہ ٹھہری اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نیلی ڈائری پر اوشا کا ذہن کھٹک گیا تھا اور الجھ کر سوچنے لگی کہ آخر اس ڈائری میں ایسا کیا تھا جس کی گمشدگی پر اشوک اس قدر پریشان اور حواس باختہ ہو گیا تھا۔ اوشا نے ذہن پر زور دیا تو اسے یاد آیا کہ وہ اکثر اپنے شوہر کو ایک خاصی ضخیم ڈائری میں لکھتے ہوئے دیکھا کرتی تھی، جس کے بارے میں اشوک نے صرف اسی قدر بتایا تھا کہ وہ اس میں چھوٹے موٹے جرائم کی تفصیل لکھا کرتا ہے جنہیں کامیابی سے حل کر چکا ہوتا ہے۔ حسب معمول اوشا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ باہر خزاں آلود سناٹے دار جھکڑ چل رہے تھے۔ ہر سو دم بخود کر دینے والی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دلوں پر ہولناکی طاری کر دینے والے اس ماحول کی اب اوشا عادی سی ہو گئی تھی۔ اس کا دل و دماغ اب تک پیش آمدہ حالات پر وحشت زدہ اور پریشان ہو رہا تھا۔ دفعتاً باہر پرانی حویلی کی طرف سے وہی منحوس چیخ بلند ہوئی۔ چیخ کی آواز پر اوشا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اپنی لرزتی کانپتی حالت پر قابو پاتی ہوئی دھیرے دھیرے چلتی ہوئی کھڑکی کی طرف آئی اور کپکپاتے ہاتھوں سے کھڑکی کھول دی۔ باہر سے فراٹے دار ہوا کا یخ بستہ جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا اور اوشا کو بے اختیار جھرجھری سی آ گئی۔ سامنے غبار آلود فضا میں اسے پرانی حویلی کا خاکہ نظر آیا۔ وہ یوں ہی دم سادھے پرانی حویلی کی طرف تکتی رہ گئی۔ باہر اطراف میں مدھم اور نرم نرم سی خوابناک چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ بانس اور تاڑ کے ٹنڈ منڈ درختوں میں گھری پرانی حویلی پر سوگواریت طاری تھی۔ اوپر آسمان پر بادلوں کے آوارہ ٹکڑے پھیلے ہوئے تھے۔ ایسے میں اچانک اوشا کی نظر پرانی حویلی کے صدر دروازے پر پڑی اور وہ بری طرح ٹھٹکی۔ اس نے دیکھا کہ حویلی کا دیو ہیکل دروازہ آہستگی کے ساتھ کھلا تھا۔ پھر دوسرے ہی لمحے اوشا کا دل خوف کے مارے دھک سے رہ گیا۔ کوئی دروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ 2 افراد کا حیولہ تھا۔ زرق برق لباس میں مرفوف وہ دلہا دلہن کی طرح معلوم ہو رہے تھے، مگر اوشا نے جب بغور ان کی طرف دیکھا تو اس کی گیگی بن گئی۔ ان دونوں دلہا دلہن کے شانوں سے سر غائب تھے، مگر وہ آہستہ آہستہ یوں بڑھے چلے آ رہے تھے جیسے سب کچھ دیکھ رہے ہوں۔
وہ دونوں سیدھے کھڑکی کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ دور کہیں مدھم مدھم سی شہنائیاں بجنے کی بھی گونج سنائی دے رہی تھی۔ وہ انتہائی دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ اوشا کو تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ پھر نہ جانے اس میں کیسی یکدم ہمت پیدا ہوئی کہ اس نے جلدی سے کھڑکی کے دونوں پٹ بند کر دیے اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کا دل سینے میں بری طرح دھڑک رہا تھا، جیسے سینے کا پنجر توڑ کر باہر امٹ پڑے گا۔ کان سائیں سائیں کر رہے تھے، چہرے پر ٹھنڈ کے باوجود پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اوشا کو اب ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے آج اس کا آخری وقت آ گیا ہو۔ ٹھک ٹھک ٹھک، اچانک باہر سے کھڑکی پر کسی نے دستک دی۔ اوشا کا پورا وجود اب بری طرح لرزنے لگا تھا۔ اس کے حلق سے آواز تک نہیں نکل پا رہی تھی کہ وہ سامنے مسہری پر بے سدھ سوئے ہوئے اپنے شوہر اشوک کو پکار کر جگاتی۔ مگر اوشا نے کھڑکی نہیں کھولی اور پیٹھ کے بل بند کھڑکی کے ساتھ چپکی کھڑی رہی۔ تب پھر اچانک اس کے وجود کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور بے اختیار اوشا کے حلق سے ہذیانی چیخ برآمد ہوئی۔ کسی نے باہر سے کھڑکی کو اندر کی طرف دھکیل کر کھولا تھا اور جس کے زور پر اوشا چند قدم آگے لڑکھڑا گئی تھی۔ اوشا نے ڈرتے ڈرتے پلٹ کر کھڑکی کی طرف دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ دونوں سر بریدہ دلہا دلہن کھڑکی کے قریب موجود تھے۔ پھر لباس سے جو دلہن محسوس ہو رہی تھی، اس نے اپنا ایک ہاتھ اوپر اٹھا کر کھڑکی کے اندر کوئی شے اچھال دی۔ اس کے فوراً بعد وہ دونوں سر بریدہ وجود غائب ہو چکے تھے۔ باہر اب ہر سو خاموشی اور تاریکی کا راج تھا۔ اوشا پہلے تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس شے کو دیکھنے لگی جسے سربریدہ دلہن نے اندر اچھالا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نیلے رنگ کی ڈائری تھی۔ اوشا کے ذہن کو ایک جھٹکا لگا۔ نیلی ڈائری! اس کے ذہن میں سوال اچانک ابھرا، کیا یہ وہی ڈائری تو نہیں جسے اشوک تلاش کر رہا تھا؟ اس کے دل میں اب خوف کی جگہ تجسس نے لے لی۔ اس نے ایک نظر اپنے گہری نیند میں ڈوبے شوہر کی طرف دیکھا، پھر جلدی سے آگے بڑھ کر اس نے کھڑکی بند کی اور ڈائری اٹھا لی۔ پھر بیڈ سے نکل کر وہ ہال کمرے میں آ گئی۔ یہاں ایک بلب روشن کر کے آرام کرسی پر براجمان ہو گئی۔ ڈائری کو وہ اب اچھی طرح پہچان چکی تھی۔ وہ اشوک ہی کی ڈائری تھی۔ اوشا نے خود اس پر اشوک کو لکھتے دیکھا تھا اور جس کی گمشدگی سے وہ پریشان تھا۔ اوشا نے کپکپاتے ہاتھوں سے ڈائری کھولی تو ایک پوسٹ کارڈ سائز تصویر نیچے آن گری۔ اوشا نے قدرے چونک کر وہ اٹھائی۔ یہ ایک مرد عورت کی شادی کی تصویر تھی، مگر تصویر کو دیکھ کر اوشا کو ایک جھٹکا لگا۔ ایک نئے نویلے جوڑے کی صورت اسے آشنا لگی۔ دونوں کے چہروں پر مسرتوں بھری مسکراہٹ تھی۔ اوشا کے ذہن میں وہ بریدہ سر گھوم گئے جن کے چہرے کے نقوش ابھی تک اوشا کو نہیں بھولے تھے۔ اس کا مطلب تھا یہ اسی بدنصیب جوڑے نند لال اور کماری کی تصویر تھی۔ اوشا کا ذہن معاملات کی تہہ تک پہنچنے کی جستجو کر رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا تصویر میں اس ہنستے مسکراتے نئے نویلے جوڑے کے سر شانوں سے غائب ہو گئے تھے۔ اوشا کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی اور تصویر ڈائری سمیت اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ مگر پھر دوسرے ہی لمحے جانے کہاں سے اوشا کے اندر حوصلہ پیدا ہوا اور اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے تصویر اور ڈائری اٹھا لی۔ تصویر اب واپس اپنی اصل حالت میں آ چکی تھی، لیکن ایک اور چونکا دینے والا منظر سامنے تھا۔ ان کے چہرے اداس اور مغموم سے نظر آنے لگے تھے۔ اوشا نے اس طرف سے اپنی توجہ ہٹاتے ہوئے ڈائری ایک طرف موڑی اور اسے جلدی جلدی کھول کر پڑھنے لگی۔ اس میں اشوک کے حل کیے گئے کیسوں کی تفاصیل درج تھی۔ یہ قتل کے وہ کیس تھے جو اشوک نے خود حل کیے تھے اور مجرموں کو بھی کیفری کردار تک پہنچایا تھا۔ صفحات پلٹتے پلٹتے اچانک ایک صفحے پر اس کی نظر جم سی گئی۔ ایک صفحے پر بڑی سی سرخی یوں درج تھی، نند لال کماری مرڈر کیس۔ اوشا پھٹی پھٹی آنکھوں سے پڑھنے لگی۔ وہ تحریر اسے اپنے شوہر کا فخر نامہ نہیں بلکہ اعتراف نامہ محسوس ہو رہی تھی۔ لکھا تھا، اب تک میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں جو بھی کیس حل کیے وہ زیادہ تر قتل کے ہی تھے، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ ایک دن اپنے ہاتھوں قتل ہونے والے افراد کی روداد بھی مجھے ہی لکھنی پڑے گی۔ اسے میری عجیب جبلت پر ہی محمول کرنا چاہیے کہ میں سیٹھ گرمکھ داس کی بیٹی کماری سے پریم کرتا تھا، مگر افسوس یہ پریم یک طرفہ تھا۔ کماری مجھ سے سخت نفرت کرتی تھی، میری طبیعت بھی ضدی اور خودسر تھی۔ جب اس نے وادھو مل کے جمع سالہ بیٹے نند لال کے سامنے میری ایک دن بھری تقریب میں بے عزتی کر ڈالی تو میں نے ان دونوں کو مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ پھر جب وہ ہنی مون کے لیے ایک پرفضا اور قدرے ویران علاقے میں گئے تو میں نے بڑی صفائی کے ساتھ دونوں کو قتل کر کے ان دونوں کے سر کاٹ کر دھڑ سے الگ کر دیے تاکہ کسی کو لاش شناخت نہ ہو سکے۔ اوشا نے بھی یہاں تک ہی پڑھا تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اچانک اندھیرا چھانے لگا۔ پورا ہال کمرہ اسے گھومتا دکھائی دینے لگا۔ اس کی سانسوں کی رفتار لمحہ بلمحہ تیز ہوتی چلی گئی۔ حلق سوکھ کر کاٹا ہو گیا۔ ڈائری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ پھر اچانک اسے اپنے عقب سے ایک سرسراتی ہوئی آواز سنائی دی، تو یہ ڈائری تمہارے پاس تھی؟
उषा ने चौंक कर देखा और धक से रह गई। सामने अशोक खड़ा उसकी तरफ सर्द नजरों से घूर रहा था। अपने शोहर को सामने देखकर उषा अचानक खड़ी हुई। गम और गुस्सा उसके चेहरे से आया था। तो तुम कातिल हो। तुमने तुमने नंदलाल और कुमारी को कत्ल कर डाला। वो गम और गुस्से की शिद्दत से बमुश्किल अपने शोहर से बोली तो अशोक ने आगे बढ़कर इसका गला दबोच लिया। इसकी आंखों से नफरत और गैज़ो गजब की चिंगारियां फूट रही थीं और वो सकफाक लहजे में बोला, अब मुझे तुम्हें भी खत्म करना पड़ेगा उषा। उषा की आंखों में यकदम वहशत कूद कर आई और वो अपना गला छुड़ाकर तेजी के साथ दरवाजे की तरफ लपकी। अशोक को शायद उषा की अचानक मज़ाहमत की तवक्को न थी। वो किसी दरिंदे की तरह इसके उक़ब में दौड़ा, मगर उषा हिज़्यानी अंदाज में चिल्लाती हुई दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ लपकी और दीवाना वार उसके कदम पुरानी हवेली की तरफ बढ़ गए। अशोक भी मौत का हरकारा बना उसके पीछे दौड़ा चला आ रहा था। उषा गिरती पड़ती हवेली से अंदर दाखिल हुई और उसने पलटकर जान बचाने की खातिर दरवाजा बंद करना चाहा, मगर अशोक किसी जख्मी दरिंदे की मानिंद दरवाजा धकेलता हुआ अंदर आ गया और उसने उषा को थप्पड़ मारकर फर्श पर गिरा दिया। उषा के हलक से भयानक चीख निकली। अशोक अब उसके ऊपर सवार होकर उसका गला दबाने लगा। अशोक, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। उषा गम और दहशत के बायस भीगी आई। आवाज अब उसके हलक में दब गई थी। उसका दम घुटने लगा था, मगर अशोक उसे कत्ल करने पर पूरी तरह कमर बस्ता था। बीवी की दाद फरियाद का इस पर कोई असर ना हुआ। तब फिर अचानक जाने किधर से दो सरबरीदा इंसान वहां नमूदार हुए। ये दोनों मर्द और औरत थे, जिन्होंने हाथों में अपने अपने सर थाम रखे थे। वो नंदलाल और कुमारी थे। इन दोनों सर कटे नंदलाल और कुमारी ने अपने हाथों में पकड़े हुए बरीदा सर फुटबॉल की तरह अशोक पर उछाल दिए। अशोक की गिरफ्त अब उषा पर ढीली पड़ चुकी थी। वो दोनों कटे हुए सर अशोक के चेहरे से टकराए और वो एक दिल दोस्त चीख मारकर पीछे की तरफ गिर गया। तब नंदलाल और कुमारी के सर कटे धड़ अशोक की तरफ लपके। अब इनके हाथों में लंबे लंबे छुरे नजर आ रहे थे। उन्होंने अशोक को फर्श पर लिटा दिया था। अशोक को इन सरकटों की गिरफ्त आहनी शिकंजे की तरह महसूस हुई। हमें पहचानो, ए मूर्ख, तूने ही हमारे सर काटा था ना। अब तेरा सर भी तेरे धड़ से अलहदा कर दिया जाएगा। हवेली के इस तारीक कमरे में सरकटों की सफाक आवाज गूंजी। इधर उषा भी कुछ होश में आ चुकी थी। फिर इसने एक रूह फर्जा मंजर देखा। इन दोनों सरकटों ने अशोक को ज़िबाह करके उसका सर धड़ से जुदा कर दिया था। हवेली अशोक की खरखराती चीखों से गूंज रही थी। इसका सर कटा धड़ माहिए बेआब की तरह तड़प रहा था। सारे फर्श पर खून ही खून फैल गया था। उषा इस दहशतनाक मंजर की ताब ना लाते हुए बेहोश हो गई थी। कुछ रोज बाद कुचैन के एक शमशान घाट पर अशोक की चिता को आग लगाई जा रही थी और आसपास अफसुर्दा से खड़े दीगर लोगों में उषा सफेद साड़ी बांधे आंसू बहा रही थी। इसका बेटा विशाल भी गमगीन खड़ा अपने पिता की जलती चिता को गमजदा नजरों से देख रहा था।